نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یار میرے بھائی، آخر آپ کے لیے بھی جستجو ضروری ہے نا، بحیثیت مسلمان مومن کہ ہم بھی یہ عرفان لیں نا کہ جناب علی علیہ السلام نے کیا جناب آدم کو خریدا تو ہے نہیں، تو جب خریدا ہی نہیں ہے پھر ملکیت بغیر خرید کے ہوتی نہیں، پھر امام حسین علیہ السلام وارث کیسے ہوئے جب باپ تو مالک بنا نہیں؟ خوش نہیں ہوتے؟ ہائے 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 ہائے، مالک کب بنتے؟ جناب آدم کو جناب علی علیہ السلام خرید لیتے، ٹھیک ہے؟ اب جناب یا کوئی بخش دیتا، بخش بھی دے تب بھی وارث ہو سکتا، ملکیت مل بھی جاتی ہے، بخشیش بھی نہیں، بخشیش بھی نہیں۔ جناب علی وہ کمال ہے کہ اللہ سے ملک مانگا تھا جناب سلیمان ابن داؤد نبی نے، مجھے ملک دے، اللہ نے وہ ملک انگشتری میں دیا، سارا ملک جو جناب علی نے حالت رکوع میں بطور زکوٰۃ دے دی۔ اوئے ہوئے حیدری حالت رکوع میں انگشتری دی تھی یا نہیں؟ دی تھی نا، کیا دی؟ حالت رکوع میں بطور زکوٰۃ، اور نہیں فرما رہے؟ پھر غنی حقیقت میں علی ہے جس کا نصاب زکوٰۃ اتنا بنتا تھا، اللہ جانے کتنا نصاب ہوگا جناب علی کا جس کی یہ زکوٰۃ نکلی۔ ٹھیک ہے بابا، وہ تو دینے والے ہیں، جناب علی نے جناب آدم کو خریدا نہیں، بخشش بھی نہیں۔ اب یہاں ایک اصول علم کلام میں متکلمین نے لکھا ہے، ایک تیسرا ملکیت کا اصول یہ ہے، مالک، میری طرف دیکھیں میرے بھائیوں، مالک وہ ہو سکتا ہے جو کسی شے کو خود اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ کون نہیں سمجھ آتی کب آئے گی؟ اب پتا چلا جناب آدم کا مالک علی علیہ السلام کیوں ہوا کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان تو نے اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ جس کو میں نے دو ہاتھوں سے بنایا، ایک ہاتھ نہیں، دو ہاتھ، ایک ہاتھ نہیں دو۔ پوچھے گا مولا یہ دو ہاتھ ہیں آپ کے، تو سبحان ہے۔ ابھی لاہور میں میرا یہی موضوع ہے، سبحان، تو سبحان ہے، سبحان کی تو نہ شکل ہے نہ صورت ہے، یہ ہاتھ کون سے ہے؟ حیدری سبحان، سبحان اللہ، سبحان کے تو ہاتھ نہیں ہیں۔ پوچھا کہ مولا وہ تو ہاتھ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہاتھ کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک ہاتھ کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اچھا ایک لفظ کہوں میں، رسول وما رمیتا اذ رمیتا، اگلی موضوع میں چلاتا ہوں، میں انتظار میں ہوں، صحیح ممکن آ گئے ہیں یا جس وقت وہ تشریف لائیں گے اس تک تو میں پڑھوں گا نا، اس لیے میں ان کے انتظار میں ہوں تاکہ آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو۔ وما رمیتا اذ رمیتا، اور نہیں پھینکا تو نے جب پھینکا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھینکا بھی کہتا ہے، نہیں بھی پھینکا، نہیں، وما رمیتا، اور نہیں پھینکا تو نے، اس ظرف زمان مکان دونوں کے لئے، جب تو نے پھینکا، پھینکا تو ہاتھ سے ہوگا نا، پھینکنے والا رسول ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ولیکن اللہ رما، ولیکن تصدیق کے لیے آتا ہے، ثبوت کے لیے آتا ہے، تو نے نہیں پھینکے، یہ تو اللہ نے پھینکے۔ اب سمجھ لو رسول کا ہاتھ رسول کا نہیں، رسول کا ہاتھ رسول کا نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب ہاتھوں کی بات بتا دوں، جناب رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف رکھتے بیٹھے، آگے ایک تھال بھرا ہوا ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا تھال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نام سنا ہوگا، سنا ہے نا؟ اچھا شکریہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ 9 ہجری 6 ہجری کو 9 ہجری کو سرکار کے پاس آتے ہیں، آ کے سرکار نے بلایا،
ابو ہریرہ آئیے آئیے، جنہیں سرکار بلائے، کوئی تو بات کرنا چاہتے، کتنا خوش نصیب ہے حضور بلا رہا ہے۔ قریب آ کے رسول نے، او میرے بھائیوں، یہ بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے، میں اپنی کتابوں سے تو پڑھ رہا ہوں، بھائیوں کے الاربعین ایک کتاب اس میں بھی ہے، سرکار نے مٹھی بھری، مٹھی سمجھتے بھر کے اسے کھجوریں دی، خوش ہو گیا، وہ گنا تو 73 دانے تھے، اور سمجھ آئیے 73 فرقوں کا ہے، 73 دانے تھے، 73 سمجھ گئے نا، 73 فرقے بنیں گے، ایک جنتی ہوگا، 72 گئے، نمازیں ختم، نمازیں پڑھتے ختم، ایک رسول نے فرمایا ایک ہی جائے گا، سارے نہیں جائیں گے، ایک جائے گا، پھر پہلے ہی سوچ لے، جس نے جانا ہے اسی کو پہلے سے ہی سمجھ لینا، غور نہیں فرمایا، وہ پہلے سمجھ لے، بعد میں جو جا کے وہاں پریشان ہوگا، پہلے سمجھ لے وہ ایک کون سا، ٹھیک ہے، یا علی، جب ایک آیت رسول کا بتانا ضروری ہے، یا علی وانت وانت شیعتک ہم الفائزون، علی تو اور تیرے شیعہ ہی قیامت میں کامیاب ہونے ٹھیک ہو گیا جناب۔ حضرت ابو ہریرہ نے مٹھی میں جو گنے، ظاہری خواب کی حالت نہیں ہے، ظاہری 73 دن، بات اچھی لگ رہی ہے یعنی، شکر ہے میرا بھائی، اگر سال کے بعد یہ بیچارہ کہاں سے آ کے اتنی محنت کرتا ہے، اچھی بات ہے، آپ تشریف لے آتے، ایک تو ثواب ہے، ایک اس کی حوصلہ افزائی ہے، ایک دنیا کو پتہ لگے حسینی بہت ہوتے ہیں، ہاں آیا کریں خدا کی ہمارا کریں۔ جناب یہ ہوا کہ 73 دانے جب گنے، دیکھیں یہ جبر مشیت، اس کی دل میں آیا ذرا میں مسجد نبوی کو دیکھوں، اب حضور کے ہوتے ہوئے تو مسجدوں کی دیواروں کو تو نہیں دیکھتے تھے نا، سرکار کا چہرہ دیکھتے رہتے، اب جو جبر آیا نا دل میں دیکھوں، ایسے دیس نے کیا، سامنے جناب علی کا دروازہ ہے مسجد نبوی میں کھلتا ہے، جناب علی بھی آگے مسجد سے نکل کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے آگے بھی کھجوروں کا تھال بھرا ہوا ہے، اب اللہ نے دل میں ڈالا جا علی سے بھی لے، جناب علی سے بھی لے، جا علی علیہ سے، اب وہی کھجوریں اس کو باندھ لی اور جناب علی کے پاس چلا گیا، وہ جو 73 دانے تھے اس کو باندھ لیے، اب تو جناب علی کے پاس گئے، سلام کیا، سرکار نے بلایا، آئیے آئیے قریب بیٹھو، سرکار نے بھی مٹھی بھری، خدا گواہ ہے وہ کہتا ہے انداز وہی تھا جو رسول کا، ہائے ہائے ہائے، مجھے بھی اسی جگہ بٹھایا جہاں رسول نے سمت میں بٹھایا تھا، میں دیکھو جہاں رسول نے بٹھایا تھا، جو لفظ رسول نے کہی تھی صحیح نے بھی ویسے کی، اور مٹھی بھی اسی طرح بھری جیسے رسول نے بھری تھی۔ اب جب جناب علی نے مٹھی بھر کے دانے دیے، میں نے جو گنے وہ بھی 73، خوش نہیں ہوتے، ہائے ہائے، ہمارا روز کا کام ہے یہ محرم کا شہید، یہ گلے ہمارے کیوں اتنے متاثر ہیں، مہربانی ہے، ہمارے بچے ہیں ان کی مہربانی ہے، تو وہ بھی 73 دانے، ٹھیک ہے، صحیح فرماتے ہیں پسینہ آنا چاہیے، سمجھ آئی، آپ بھی جب زور لگے نعرے میں تو آپ کو بھی تو پسینہ آنا چاہیے، وہ محنت زیادہ ملتی ہے اگر پسینہ آ جائے، صحیح محنت، خدا گواہ ہے جب آپ قیامت میں جائیں گے تو ان مجالسوں کا اجر ایسا آپ کو ملے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، ہائے محبت حسین میں یہ بھی ملتا ہے، جو اپنے دوسرا کیا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنائے، تو پھر جناب علی کو کن ہاتھوں نے بنایا، ہو گیا نا، اب ہمیں پتہ لگا جناب علی کو جن ہاتھوں نے بنایا، ایک ہاتھ مصطفیٰ کا تھا، ایک ہاتھ مرتضیٰ کا تھا، جناب علی فرماتا ہے خمرت طینۃ آدم 40 صباحا، بچلی اچھی گل کرا
سیاڑی دیکھیں جناب آدم کی مٹی کو جسد پاک کو بنانا کس نے بنایا؟ اللہ آیا تھا. بنانا کیفیت ہے, اللہ نہیں بنائے گا. اللہ آئے تو وہی اسی جگہ محدود ہو جائے گا. جو محدود ہو جائے مجسم ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. علی نے تو اللہ کو اللہ بنا رکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, جو کام اللہ کے ہیں جناب علی کا کام. ٹھیک ہے, جب بنایا جناب علی علیہ السلام نے جناب آدم کے سیانے لوگ ہیں میرے بھائیوں, پھر روح کس نے پھونکی ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس میں ملائکہ سنو, فرشتہ سنو جی, جب میں روح پھونک دوں اگر ایک لمحہ بھی دیر کی نا, دیر نہیں کرنی. جب تک جسم ہے سجدہ نہیں کرنا, جب روح پھونک دوں دیر نہیں کرنی. اب جو کہتے ہیں کہ جناب جبریل نے روح پھونکی, جبریل تو انتظار سجدے میں کھڑا ہوا, ذرا دیر ہوئی نہیں گل گئی نہیں. ہائے ہائے, غور نہیں فرما رہا. وہ نبی تو ابھی کوئی آیا ہی نہیں دنیا میں. جناب آدم تو ابھی آ رہے, ابو البشر تو ابھی بن رہے, بن رہے یا نہیں؟ اور اللہ نفخت فیہ من روحی کہہ کے دکھانا چاہتا ہے. او اللہ جانے کہاں کہ اتنی فرشتے اونچے ہیں, او آسمان سے لگتے ہیں. ان کو قو کہتے ہیں, قو, واقعو, واقعو, یہ وا اور ہے, قو اور ہے. قو فعل ہے. قو کہتے ہیں سرو کا درخت جب اونچے جاتا ہے نا پھر اوپر سے جا کے ایسے تھوڑا سا مڑ جاتا ہے. اچھا سرو ہی نہیں دیکھا یہ, وہی یاری ٹھکی ساری سڑکوں پہ لگے ہوئے سرو کے درخت سے ہی, وہ لمبے لمبے سدھے نہیں دیکھے, چونکہ فرشتوں کے قد تھے وہ عرش تک چلے جاتے تھے. فرمایا جب روح پھونکوں دیر نہیں کرنی. اللہ جانے کیسے سمٹ کے جھکے ہوں گے. کرنی بنا میں جب روح پھونک دوں, فرمائے عالمین کی ہر فرشتہ روح پھونکتا ہوا دیکھ رہا ہوں, انتظار میں کھڑا ہے. اے دیکھیں اب روح پھونکتا ہے. روح پھونکنا دکھایا جائے گا, سمجھ نہیں آ رہا. پھر اللہ آکے دیکھا روح پھونکے گا. نبی ہے نہیں, رسول کا کام پھونکنے کا ہے نہیں, وہ تو تبلیغ ہے. پھونکنا ربوبیت ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ جو پھونکا جائے گا, جو پھونکنے والا ہوگا وہ تو آدم کو سجدہ نہیں کرے گا نا. اب سمجھو جنہوں نے سجدہ نہیں کیا انہی میں سے کوئی ہے. اس ہونے والے کو علی ابن ابی طالب ساروں نے سجدہ. اچھا بسم اللہ. خدا کہ دیکھیں جوانی میں ولایت آ جائے, بڑھاپے میں سانسیں بھی بڑھ جاتی ہیں. سبحان اللہ. جناب اب میں اسی آیہ کریمہ کے اوپر تھوڑی سی بحث کریں. السلام علیکہ یا سار اللہ ہے. پوری دنیا میں اب یہ میں نے زیارت وارثہ کو متعارف کرایا ہے. پاکستان میں ابھی تک کسی نے نہیں پڑھا, کسی مولانا نے. اگر پڑھا ہوگا تو کہ محدود جگہ پہ پڑھا ہوگا, اتنے وسیع جو کچھ ہے. اور پھر اب تو زمانہ ہی ایسا ہے, یہ ہر جگہ ایک منٹ میں بات کہی کہ ساری دنیا میں ہو سکتا ہے یہ بھی وہاں جرمنی میں جا رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ مجلس بھی جا رہی ہے, کتنی دور جا رہی ہے. بس السلام علیکہ یا سار اللہ ہے. اب سیانے ہو کے میری بات سماعت فرمائیں کہ اب سلام کیا جا رہا ہے اے اللہ کے خون کے بدلے. وبنا سارے ہی,
اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے. باپ بھی خون کا بدلہ ہے, بیٹا بھی خون کا بدلہ ہے. امام حسین علیہ السلام بھی خون الہی کا بدلہ, جناب علی بھی. صحیح, بسم اللہ, ذرا برابر صلوات پڑھتے جاؤ. صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. اے حسین تشریف لے آئے, ذرا بلند تر صلوات پڑھتے جاؤ. اپنی بھی صحت و سلامتی کے لیے, صحیح کی بھی, اور میری بھی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اے اللہ کے خون کے بدلے وابنا سارے ہی, اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے. وہ میرے بھائی, اللہ کے خون کا بدلہ, کیا اللہ معاذ اللہ قتل ہوا ہے؟ نہ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کوئی ہے جو اللہ کو بھی قتل کرے؟ لیکن اللہ نے ان 14 کو اس میں یار کا بنایا کہ قتل ان کا ہو, یہی بتانا چاہتا ہے. یہ قتل نہیں ہوئے کل کربلا میں, گویا توحید کا قتل ہوا. ان کا قتل نہیں ہوا 19 رمضان کو یا 21 رمضان کو. جناب علی کا قتل نہیں ہوا. کس کا قتل؟ توحید کا. پھر قتل سے ہی بتایا جا رہا ہے, جو بھی ان کے ساتھ لڑنے آیا ہے وہ ان سے نہیں لڑا, توحید سے لڑا. اور توحید سے بسم اللہ تشریف, جو توحید سے لڑنے والا ہے. میں دوسری بات بھی کہوں, جو ان کے بدلے مقابلے آئے وہ ان کے نہیں آیا, توحید کے مقابلے میں آیا. سمجھ آگی بابا؟ اس لیے تو امام حسین وہ کمال ہے جس خاک میں ان کا خون ملا, اس کا نام ہی خاک شفا. خاک شفا رکھنے بچے. تھوڑی سی بات, تھوڑا سا مسائل. ایک شخص ہے جس کا نام علی خلیئی لکھا ہے. یہ شخص, اس کی ماں جو ہے اسے ایک بچہ نہیں ہوتا. یہ عراق کے رہنے والا ہے, عراق میں. اس کی ماں نے پہلے نہیں مانتی, عراق میں رہ کے بھی امام حسین علیہ السلام کو یہ بی بی نہیں مانتی تھی. اس نے منت مانی, اگر میرا بیٹا ہو گیا تو یہ زائرین امام حسین علیہ السلام کو لوٹے گا. سن دیا پہلے, سن پتر سن دیا, ہدایت مل دیا نا, واقعہ پڑھن دے پھر ہدایت مل دیا. پہلے واقعہ سن لیا کرے. منت ماں نے مانگی کہ بچہ پیدا ہوا تو زائرین, یہ دیکھ پیدل جاتے ہیں نا کربلا مولا میں, کتنی زائرین لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں. یہ میں وہ جب پیدا ہو جائے گا اسے لوٹ لے گا. بچہ ہو گیا, پیدا ہو گیا, بابا جلدی بات کرے. جب بچہ ہو گیا نا, اب اس نے نام رکھا اس کا علی. خلی یا خاندان ہے ان کا, علی نام رکھا. 18 سال کا جب جوان ہو گیا, ماں کے سامنے بیٹھے. ماں نے کہا, بیٹا تو منت سے پیدا ہوا؟ اچھا منت سے؟ ہاں منت سے. کہا منت سے پیدا ہوا ہے تو منت پوری کر. کہتا ہے ابھی بتاؤ میں کرتا ہوں. کہنے لگا منت ذرا سخت ہے. کہتا ہے جیسی ہو بتائے نا تم. کہتا ہے منت ہے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو لوٹنا, یہ منت میں. اس نے کہا کیا ہوا؟ تلوار مجھے دے, جوان میں ہوں, آج شب جمعہ ہے, آج یہاں سے قافلے گزریں گے, ہمارا شہر بھی گاؤں بھی راستے کے اوپر ہے, میں رات کو لوٹ کے لے آتا. سمجھداری میرے بھائی, میں لوٹ کے لے آتا. ماں گئی, جا کے تلوار دی, یہ تلوار لے کے اندھیرے میں آ کے اس راہ پہ بیٹھ گیا جہاں سے زائرین نے گزرنا ہے. جب بیٹھ گیا نا, زائرین کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا. اس انتظار میں ذرا دیر ہوئی, دل میں کہتا ہے کیوں نہ میں ذرا سو لوں. یہ سونا نہیں, ضمیر کا جاگنا. خوش ہو جانا, ذرا میں سو لوں. جب قافلہ آئے گا یہ ساتھ تو میں سو رہا ہوں, جہاں سے راستہ پکڑنی ہے یا سڑک ہے اس کے ساتھ ہی سوتا ہوں. یا اتنا بڑا قافلہ گزرتے ہیں تو میری جاگ ہو جائے گی, میں لوٹ لوں گا. جو ہی سویا ایسا سویا قافلہ گزر گیا, اسے خبر ہی نہیں.
ہائے 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 ہائے، تو قافلہ گزر گیا، اسے خبر نہیں ہوئی، تو علامہ لکھتے اس نے اسی سوتے ہوئے خواب میں یہ دیکھا کہ میدان حشر ہے اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اسے جنت بھیجو، اسے جہنم بھیجو، جنت بھیجو، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ میری باری آئی، جو ہی میں سامنے گیا سرکار نے حکم دیا انہیں زنجیریں باندھ کے منہ کے بل جہنم ڈال دو۔ کہتا ہے خواب میں میری زنجیریں باندھی، جو تھے وہاں محافظ، انہوں نے مجھے جو ہی جہنم میں ڈالا، جہنم بجھ گیا، خوش نہیں ہوتے، آگ ختم، آگ ختم ہو گئی، آگ بجھ گئی۔ وہ جو محافظین جنہوں نے ڈالا تھا، اے اللہ کیا بات ہوئی، کیوں اس کی ڈالنے سے آگ بجھ گئی ہے؟ کہا جب یہ سو رہا تھا زائرین کے قدموں کی خاک اس پہ گری، خوش نہیں ہوتے، ہائے 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 اللہ اکبر۔ قدموں کے گزرتے ہیں نا، دھول اٹھتی ہے قدموں سے، ان کے قدموں کی گرد، زائرین کے قدموں کی گرد اس کے اوپر گری ہے۔ اللہ نے فرمایا جس پہ امام حسین کی خاک زائرین کے قدموں کی گرد آ جائے وہ کہ جہنم جانے والا ہے، جہنم بجھ گیا۔ چونکہ حکم کا ڈالو، ہم نے پھر اسے پکڑا، اسی علی کو پکڑ کے جا کے ایسے پانی میں نہلایا جیسے جتنا تھا اوپر ہر شے دھو دھا کے پھر آ کے پھر جہنم میں ڈالا، پھر جہنم بجھ گیا۔ جب لے گئے تو چل پڑا تھا، اب حیران کیوں ہو گئے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، پھر ڈالا تو بجھ گیا۔ انہوں نے کہا صحیح اب کیا ہے؟ اور جب یہ سیدھا سو رہا تھا اس کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ گرد اس کے اندر چلی گئی، ہائے 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 ہائے، وہ جن کے اندر گرد چلی جائے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، جو میرے امام کو دل سے مان لے، ہائے ہائے ہائے، سینے پہ داغ ماتم ہوں۔ بس آج معلوم ہے کہ آج 11 محرم ہے، آج ہی زہرا کی بیٹیاں کربلا سے چلی کہاں پہنچی؟ آج رات کو مسجد حنانہ میں، مسجد حنانہ کوفہ میں ہے، اسے مسجد رسول حسین بھی کہتے ہیں۔ اس مسجد میں رات گزاری، امام حسین علیہ السلام کا بھی سر پاک ہے۔ کل جو دن، آج کا جو دن ہے، آج کا دن بندھے ہوئے ہاتھوں سے زہرا کی بیٹی کو بازار میں لایا گیا۔ میرے خیال میں بہت بڑی لفظ کہہ رہا ہوں، یہ آئی نہیں، برہنہ سر بازار میں لائی گئی۔ جب انہوں نے چادریں چھینی تھی نا کل کربلا میں، تو بیویوں نے اپنے بال کھول کے سروں پہ، پاک بی بی نے فرمایا اتنی کربلا کی خاک ڈالو تمہارے بال نظر ہی نہ آئے۔ میرے امام کہتے ہیں میرا سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ جب بیویوں کو ایک معامل نہیں تھے، بے پلانے اونٹوں پہ بچھایا گیا، ایک روایت ہے، بیویوں نے جب بلہانوں پہ بچھایا، بیویوں نے گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے تھے، چادریں نہیں تھی، ایک گھٹنوں میں سر۔ جب بیویاں پہنچ گئی، کسی نے اعلان کیا لوگوں آؤ دیکھو، ہاذہ زینب بنت علی، لوگوں یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ جب پاک بی بی نے اپنا نام سنا، کہا سجاد بیٹا کیا میرے لیے اذن الہی ہے، میں خطبہ پڑھ سکتی ہوں؟ اس وقت بعد بی بی کو میرے آقا نے کہا ہاں پھوپھی اماں اذن ہے آپ خطبہ پڑھیں۔ دنیا والوں بی بی نے سر نہیں اٹھایا، اسی طرح منہ پہ بال، اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے خطبہ پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی لفظ کہی اس کو تو یا اہل الکوفہ، کوفے والوں خاموش۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ لاکھوں کا مجمع تھا، میں بازار میں چپ ہو گئے، جو گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے کہ زہرا کی بیٹی کیا کہنا چاہتی۔ پاک بیوی نے جب خطبہ شروع کیا، روایت میں لہجہ بھی جناب علی علیہ السلام کا، ہائے ہائے ہائے، اور علمی فصاحت بھی جناب علی علیہ السلام کی۔ جب یہ علمی فصاحت اور آواز بلند ہوئی نا، ایک نابینا صحابی جناب علی کا عبداللہ ابن عفیف، ایک آنکھ جنگ جمل میں تیر لگا تھا،
ایک آنکھ جنگ صفین میں، یہ نابینا کھڑا ہوا ہے، اس بچی سے اسے نہیں خبر تھی کوئی بازار میں آیا یا نہیں، جو یہ سے آواز سنی اور خطبہ سنا چلایا۔ کوفے والے تو جانتے تھے، کوفے والوں علی علیہ السلام کب آیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ گھبرا گئے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ لہجہ بھی علی کا، یہ فصاحت علمی بھی جناب علی کی ہے، مجھے بتاؤ علی علیہ السلام کب آئے ہیں؟ کسی نے نہیں بتایا۔ وہ 4 سال کی جو بچی لائی تھی نا، وہ کہا بابا میں پتا کرتی ہوں کون ہے یہ خطبہ پڑھنے والا۔ دوڑ کے گئی، روتی ہوئی آ کے کیا دیکھا؟ آ کے کہا بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں، ہائے 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 ہائے، مستور ہے۔ خدا کے بعد جب نام مستور آیا نا، سر پیٹ لیا ہے اللہ، اتنا جلدی انقلاب کہ بیبیاں بازاروں میں اور خطبے، اللہ اکبر، شریعت رسول کی کتنی بدل گئی، خطبے شروع ہو گئے اور گھبرا کے کہنے لگے۔ بچی نے کہا بابا اس کے سر پہ چادر بھی نہیں، کہاں پر ہے نا سر، اللہ اکبر۔ بچی نے رو کے کہا بابا اس کے ہاتھ پیچھے بدھے ہوئے۔ جب یہ جملہ کہا، کہتے ہیں قیدی بھی ہے۔ بچی سے کہا خدا کے لیے مجھے اس کے قریب لے چل، میں اسے پوچھوں تیرا کوئی جناب علی سے رشتہ ہے یا یہ شاگردی میں علم ملا؟ جب آیا نا عبداللہ، بی بی پاک خطبہ دے رہی ہے، نابینا ہے، ہاتھ مار کے کہتا ہے بی بی خدا کے لیے بتاؤ جناب علی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں یہ کہنا تھا۔ بی بی کی آہ نکل گئی اور ایسا سے کہا عبداللہ انا زینب بنت علی، ہائے ہائے ہائے، عبداللہ میں کوئی غیر نہیں، شاگردہ نہیں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ جب یہ جملہ کہا نا زینب ہوں، تو اس نے اپنے منہ پہ تماچے مارنے شروع کیے، تماچے مار کے نجف کی طرح منہ کر کے کہتا ہے مولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دو۔ آپ کہتے تھے نہیں عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دینی، اوروں کو آنکھیں دی مجھے نہیں دی۔ ہائے ہائے، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مولا ہو کہ مجھے آنکھیں کیوں نہیں دیتے، جب ساروں کو دے رہے ہیں، کریم آقا ہے مولا، آج مجھے سمجھ آئی ہے تو نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی تاکہ تیری بیٹیوں کو برہنہ سر، بازار میں بدھے ہوئے ہاتھ میں نہ دیکھ سکوں، اور اتنی بڑی حسرت لے کے جا۔ پوری یہ کبھی منشاء شبیر نہ ہوتی، بھائی کی مددگار جو ہمشیر نہ ہوتی، یہ خون چھپ جاتا اگر بنت علی کی بازار کے ہر موڑ پہ تقریر نہ ہوتی۔ تو اب تشریف لا رہے ہیں سرکار علامہ قبلہ سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب، آپ کراچی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف، ذی الجلال البازخ العظیم، ذی الملک الفاخر القدیر، مالک الاملاکی مفلک الافلاکی، مسخر الشمس والقمر، مکبر اللیل والنہار، مکبر النہار علی اللیل، قاسم کل جبار عنید، مہلک کل شیطان مرید، رب الجنة والناس، رب العالمین، لا يصغره صراخ المستصرخین، لا يبرمه الحاح الملحین، العاصم للصالحین، موفق للمفلحین، مولا العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، جلت عظمتہ، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الحشمی القرشی
المكي المدني الأبدعي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو مؤلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات. قرآن مجید کا 13واں سورہ سورہ مبارکہ رعد سبحان اللہ سبحان اللہ 7ویں آیت واقعی ہدایہ جسے گفتگو کے آغاز میں موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا. اللہ نے رسول خاتم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا انما انت منذر. اے رسول، اے خاتم النبیین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے منذر بنا کر بھیجا ہے، نظارت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. پھر آیت کے اگلے جز میں ایک کلیہ بیان کیا. آیت میں لفظ کل آیا. لفظ کل کا آیت کے آغاز میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت میں ایک کلیہ بیان کیا جا رہا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. کلیہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر قوم کے لیے جس پر لفظ قوم کا اطلاق ہو آدم سے قیامت تک ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہر قوم کے لیے اپنی جانب سے ایک ہادی مقرر